التابعین وعلی اخوانہ من الانبیاء والمرسلین وآلہم وصحبہم والتابعین وعلینا معہم یا رب العالمین۔ اما بعد، حضرات محترم، 10 بجے سے پہلے میں نے اپنی گزارشات ختم بھی کرنی ہے، اسی لیے میں نے کچھ تھوڑا سا وقت خطبے کا بچا لیا ہے، اور یوں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے کئی موضوع ذہن میں آئے ہیں، کئی عنوان ذہن میں سجے ہیں، خوبصورت نعتیں، خوبصورت تلاوت، اور اب میں حضرت صاحب نے جو کچھ کہا ان میں سے وہ جو دعائیں ہیں وہ میرے حصے میں رہنے دیں، اور باقی جو کچھ فرما رہے تھے میرا اللہ جانتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں تو حافظ کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ من کیستم کے بات و دم دوستی صنم چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم۔ میں تو اب یہی کہہ سکتا ہوں، اور بھی کہنے کو تو بات ایک اب میرے دماغ میں اتر آئی۔ سلسلہ نقش بندیہ کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام تھا حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ۔ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں اس نام کو۔ یہ ساری دنیا میں جو سلسلہ ہے مشائخ نقش بند کا، وہ انہی کے حوالے سے نقش بندی کہلاتے ہیں، یعنی سارے اولیاء کرام پہ مجدد صاحب ہوں، وہ خواجہ باقی باللہ ہوں، وہ مرزا بزر جان جانا ہوں، وہ حضرت میاں شیر محمد ہوں، وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ ہوں، یہ جتنے مشائخ ہیں نقش بند کے، یہ جو نقش بندی کہلاتے ہیں ان کے حوالے سے یہ نسبت ہے، حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں یہ موجود ہے، حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی امت میں 10 ایسے اولیاء کرام ہیں، ان کو کہتے ہیں عشرہ اولیاء۔ 10 ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ ان ناموں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہے، ان کے پیر حضرت ابو سعید مخزومی کا نام ہے، ان کے پیر حضرت جنید بغدادی کا نام ہے، ان کے پیر حضرت سری سکتی کا نام ہے، ان کے پیر حضرت معروف کرکی کا نام ہے، ان میں باجی بسامی کا نام ہے، ان میں ابوالحسن خرقانی کا نام ہے۔ میں حضرات مرتبہ یہ ہے، بہاؤالدین نقش بند کا مرتبہ یہ ہے، کمال یہ ہے۔ لیکن بس ایک بات سنا کے پھر میں جو اصل موضوع ہے جس کے لیے میں آیا ہوں، یہ تو 1-2 باتیں مجھے اب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں عرض کرنا پڑ گئی۔ آپ تشریف فرما تھے تو ایک بچہ، جیسے یہ طالب علم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بچہ آیا آپ کی خدمت میں، اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ پوچھا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ عرض کرتا ہے حضور قرآن مجید ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ وہ ایسے قرآن مجید کھولا تو سامنے جس آیت پہ نظر پڑی وہ آیت یہ تھی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ یہ آیت نکلی، ایسے کھولا نا، یہ آیت سامنے نظر کے سامنے آ گئی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے۔ رو پڑے اور فرمایا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے۔ میں چونکہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو غلام ہوں، تو میں نے اپنے پیر کو ساری زندگی اپنے مشائخ کے ہاں ایسا ہی ادب کرتے دیکھا، بلکہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، لوگ لگاتے ہیں اپنے گھروں میں سبز گنبد کا وہ لگاتے ہیں، لوحات لگاتے ہیں، تو آپ اگر کبھی ایسے کمرے میں داخل ہوتے تو جہاں جس دیوار کے ساتھ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی
وہ لگی ہوتی تھی شبی، وہ نیچے زمین چومتے تھے، فرش چومتے تھے. تو حضرات اب آیت کا ترجمہ جن کو نہیں آتا ہوگا ان کو تشنگی رہے گی بھئی اس آیت میں کیا ہے. تو حضرات اس آیت میں کیا بتاؤں کیا ہے. جس عالم کے پاس میں نے قرآن مجید پڑھا، میں ان کی بات سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کوئی عالم مجھے بتا دے. یوں تو ہم کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت سے کوئی نہ کوئی مسئلہ اخذ ہوتا ہے. ایک مسئلہ نہیں، کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی ایک بات ذہن میں آ گئی، لیکن اب موضوع پیچھے رہ جائے گا حضرات. تو وہ ایک ایسے کئی 100 مسائل. اب یہ بات سنا دوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. محبت کا رشتہ بھی بہت تھا. استاد کتنا کامل ہے، آگے شاگرد کتنا کامل ہے، زمانہ جانتا ہے ان کو. تو ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا. وہ بغداد میں رہتے تھے، حضرت امام شافعی مصر چلے گئے، مصر میں رہتے تھے. تو ایک دفعہ آپ نے پیغام بھیجا کہ یار دیر بہت ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، کہیں وقت نکالو مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ. تو امام احمد بن حنبل اپنے استاد کو ملنے کے لیے مصر گئے، اور استاد نے پورے مصر میں اعلان کیا کہ بہت بڑے بزرگ اور عالم مصر میں آ رہے ہیں، شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنا ہے. تو یوں پورا شہر، لائٹ ہے بندوبست، یوں حضرات پورا شہر امام شافعی کے جلو میں حضرت امام احمد بن حنبل کی زیارت کے لیے شہر سے باہر امٹ پڑا. ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا میرا والہانہ استقبال ہوگا، اور اتنی دنیا ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. جو عزیز مصر تھا وہ بھی باہر نکل آیا. تو امام شافعی جس بزرگ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، ہم کیوں نہ جائیں. یوں پوری انتظامیہ، وزیر، وزراء، اس زمانے کے بڑے لوگ سارے حضرت امام احمد بن حنبل کے استقبال کو شہر سے باہر آ گئے، اور اس طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے کے ان کو اپنے شہر میں لے گئے. حضرت امام شافعی اپنے گھر لے گئے، اور پھر ظاہر اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا پروٹوکول، اسی حساب سے ان کے لیے کھانے وانے بھی تیار کیے تھے. تو یہ لطیفہ بھی بن جائے گا، بات حقیقت بھی ہے. اور رات کو جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے خوب ان پلیٹوں پہ، ان ڈونگوں پہ، ان ڈشوں پہ ہاتھ صاف کیے، اور بس کچھ بچایا نہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمت کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے کھانا تیار کیا تھا. وہ حیران ہوئی کہ یہ اتنا بڑا بزرگ عالم، اور یہ سارے برتن اس نے خالی کر دیے ہیں. دل میں کچھ خیال آیا، لیکن ادباً نہ باپ سے کچھ کہہ سکیں، خاموش رہ گئی، اپنے جذبات دل میں رکھ لیے. اب رات کو مہمان کے لیے پانی کا لوٹا وہ رکھ دیا گیا، مصلی رکھ دیا گیا، بھئی یہ صبح وضو کریں گے اور نماز تہجد پڑھیں گے. اور نماز تہجد سے حضرت امام شافعی کو لگاؤ بھی بہت تھا. آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا میں 2 چیزیں نہ ہوتیں، ایک مکالمت الاخوان، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم مل کے بیٹھے ہیں اور علم کی 2-4 باتیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں مکالمت الاخوان. فرمایا ایک یہ، اور دوسرا تہجد کی نماز. اگر یہ 2 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو فرمایا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں رہنا صرف اس لیے پسند ہے کہ یہاں ایک تو مکالمت الاخوان ہے، یہ احباب بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا اور کوئی ہمیں اپنے اللہ کی اور ہمارے آقا کی کوئی بات سنائے گا. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں. جو حضرت صاحب فرما رہے تھے اس پہ توجہ دینا. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس پہ ضرور توجہ دیں. لیکن میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ
قاری صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اس لیے میں یہ بات میں اپنی طرف سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس جگہ اہل ذکر ہوتے ہیں، جہاں ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، وہاں اتنے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک لینے لگ جاتی ہیں. اب اللہ جانتا تو، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ جانتا تو سب کچھ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم اتنے مست ہو، اتنے دیوانے ہو، اتنے مگن ہو، کیا ہے؟ جانتا تو ہے لیکن ان سے پوچھتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ زمین پہ کچھ ایسے محبت کرنے والے، ایسے تیرے ذکر کے ساتھ چاہت رکھنے والے لوگ، بس ان کی مجلس کو دیکھ کے تو وجد آ گیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں. نہیں اللہ وہ تو جنت میں نہیں مانگتے. فرمایا دوزخ سے ڈرتے ہیں. فرمایا دوزخ کا بھی ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو محبت اتنی ہے تیرے ساتھ کہ بس تیری محبت میں مل کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اچھا پھر جاؤ میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان سب کو بخش دیا. تو ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، ادب اداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کرتا ہے بھائی منہم فلاں، اللہ تو نے ایک ہی آواز میں سب کو بخش دیا ہے، ان میں ایک فلاں بھی آیا ہوا تھا، یعنی وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ ان کا تماشا دیکھنے آ گیا، یہ دیکھنے آ گیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنے آ گیا یہ کیا کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک تو وہ بھی تھا. اللہ کریم فرمایا ہم القوم لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ ایسی قوم ہے جو ان کے پاس بیٹھ بھی جائے میں اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا. جو ان کو تماشے کے لیے بھی دیکھنے آ جائے. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ دروازے نہ بند کرنا ہے ان کے لیے. اگر یہ تماشائی بن کے بھی تشریف لاتی ہیں تو ان کے اپنے پیارے نبی کا ذکر ہے، آپ نے سمجھا دیا ہے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. پر کوئی اگر تماشائی بھی آتا ہے تو آئے، سمجھ آئی؟ تماشا دیکھنے آتا ہے درویشوں کا، دیوانوں کا، وہ تماشا دیکھنے آتا ہے تو پھر بھی آئے. اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دوں گا جو تماشائی بن کے آتا ہے. اس غرض سے نہیں آیا، اس نیت سے نہیں آیا، اس مطلب سے نہیں آیا. فرمایا اس کے لیے بھی میرے لیے میں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو، تو جو ان درویشوں کے ساتھ آ کے بیٹھے گا وہ بدبخت تو نہیں رہے گا. تو خیر حضرات میں وہ عرض کر رہا تھا بچیوں کے دل میں ایک بات تو آ گئی، لیکن اب کچھ عرض نہیں کر سکتی. ادب مانے ہیں. رات کو لوٹا رکھ دیا، مصلی رکھ دیا، صبح جا کے دیکھا تو لوٹا پانی کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب بچیاں بھی اپنے وہ صبر پہ کنٹرول نہ کر سکیں تو بچیاں اپنے باپ کو کہتی ہیں بابا جی ہم تو رات بھی حیران ہوئیں کہ یہ کیسا مہمان ہے. تو چپ کر گئی. ادب مانے تھا اب تو ہم نہیں رہ سکتی کہ لوٹا پانی کا ویسے بھرا کا بھرا پڑا ہے. اس بندے نے وضو بھی نہیں کیا، تہجد کے نفل بھی نہیں پڑھے. مطلب بچیوں کا یہ تھا کہ یہ اس پروٹوکول کے قابل کہاں تھا جس کو آپ نے اتنا احترام ادب دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو فرماتے ہیں، شاگرد بھی تھے نا ان کے، فرمایا یار مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، تو راستے سے پھسل گیا ہے، بہہ گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے، کیا بن گیا ہے، تیرے متعلق میرا گمان ایسا تو نہیں تھا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. رات کو ایسا کوئی برکت والا کھانا تھا، نور والا کھانا تھا، رحمت والا کھانا تھا. وہ کھانا کھاتے ہی میرے عیان ایسے کھل گئے کہ فلاں آیت میرے ذہن میں آئی. میں ساری رات اس سے مسئلے اخذ کرتا رہا اور میں سحری تک اس میں سے 100 مسائل اخذ کر چکا ہوں. بات سمجھ آئی؟ یہ بات تو درمیان میں آ گئی. آج یہ تو موضوع نہیں تھا، قاری صاحب نے، مولانا صاحب نے میرا بھی وہ بدل دیا ہے، سارا ذوق ہی بدل دیا ہے. ان کی ناراضگی کا میری بچیاں خیال رکھیں، یہ بزرگ ہیں تو ان کی ناراضگی کا خیال رکھیں.
ان سے درخواست کروں گا کہ دروازے نہیں بند کرنے، ان کے لیے دروازے کھولنے ہیں، بند نہیں کرنے۔ حضرات میں اپنے عنوان کی طرف لوٹ جاتا ہوں۔ وہ بتا رہا تھا، آیت کا ترجمہ رہ جائے گا، تو جس عالم کے پاس میں نے پڑھا تھا وہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اب مجھے کوئی دنیا کا عالم بتائے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ہے وہ اپنے مالکوں کے دروازے پہ بیٹھا ہے، ویسے ہی بیٹھا ہے جیسے کتے بیٹھتے ہیں، اس نے وہ بازو پھیلائے ہوئے ہیں، بیٹھا نا کتا بیٹھا دیکھا ہے نا آپ نے، نقشہ ذہن میں آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے وہ نقشہ پھر بیان کر دیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ہے جو اپنے مالکوں کے در پہ یوں اپنے بازو پھیلا کے تو بیٹھا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو چھلک پڑے، فرمایا کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں۔ تو آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، رسول خدا کے مہمان ہیں، دعا کریں ایسا ہی کوئی عزت و انکسار وہ ہم میں بھی آ جائے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا، ان کی بارگاہ میں حاضری کا کچھ اللہ پاک ایسا ادب ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، حضرت امام مالک کے شاگرد تھے۔ مصر میں انہوں نے جا کے زندگی گزاری ہے، مصر میں حضرت امام مالک کی فقہ کو رائج انہوں نے کیا ہے، یعنی مصر میں ان کے علاوہ کسی اور مالکی کا نام نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں 20 سال حضرت امام مالک کی خدمت میں رہا علم حاصل کرنے کے لیے، مجھے ان 20 سالوں میں 18 سال میرے استاد نے ادب پڑھایا اور 2 سال مجھے کتابوں کی فقہ کی تعلیم دی۔ اب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش وہ 2 سال بھی میرے استاد مجھے ادب ہی پڑھاتے۔ وہ ادب آداب الوہیت بھی ہیں، وہ ادب آداب رسالت بھی ہیں، وہ ادب اپنے پیر کا بھی ہے، وہ ادب اپنے ماں باپ کا بھی ہے، وہ ادب اپنے اساتذہ کا بھی ہے، وہ عمر میں جو تھوڑا بڑا ہے اس کا بھی ادب ہے۔ وہ آداب کے آگے بہت قسمیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ جس نے جو پایا ہے اس نے ادب کر کے ہی پایا ہے۔ تو خیر حضرات، یہ گفتگو کبھی پھر کر لیں گے، تھوڑی سی میں نے کر لی ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ کہیں حضرت صاحب واقعی نہ ان کے دروازے بند کر دیں۔ یہ تو رحمت کے دروازے بند کرنے والی بات ہوگی، جنت کے دروازے بند کرنے والی بات ہوگی یار۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے دروازے کھلے رکھیں جی، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ اس محفل میں بیٹھیں گی، آئیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے ادب آداب بھی آ جائیں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کے کہنے سے ہی بہت اثر ہو گیا ہوگا۔ حضرات میں دل کر رہا تھا، میں کسی حدیث پاک سے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کوئی 3-4 نعت میں موضوع بدلتے رہے، ان کے ہر شعر کے ساتھ موضوع بدلتے رہے، ایسی نعتیں پڑھ رہے تھے، میرا دل کرتا تھا اسی پہ میں شریعت کی 2-4 باتیں بتا دوں۔ تو خیر اب میرے جو ذہن میں فوری طور پہ بات موجود رہ گئی ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے آغاز کر رہا ہوں، اور اب گفتگو مجھے جلدی جلدی کرنی پڑے گی کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے۔ میرا دل ہے میں 2-4 باتیں جو میرا محافظ ضمیر ہے میں اس ضمن میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی ہونا چاہیے، اور یہ میں حضرت صاحب جن کے لیے دروازے بند کر رہے تھے، یہ میں ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ حدیث میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے تھے، اور ان کی جو ماں تھی ان کا نام تھا ام سلیم۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس ام سلیم کو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کتنی تھی، اور یہ اس محبت کا ہی ہے عالم کہ وہ چھوٹا سا بچہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے
کہ میں خدمت کے لیے بیٹا آپ کو دے دوں، تو سرکار نے قبول فرما لیا۔ یہ بچہ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا۔ علم کی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق طیبہ، حضور کے آداب، اطوار، حضور کے سارے جو عبادت کے طریقہ کار ہیں، حضرت انس کو نکال دیں تو کچھ بچتا نہیں، ان کے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ایسا وہ 10 سالوں میں جو انہوں نے فیض پایا۔ لیکن میں چھوٹی سی بات ان کی ماں کی بھی بتا دوں کہ سلیم ایسی خوش نصیب خاتون تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو قیلولہ فرمانے کے لیے سلیم کے گھر چلے جاتے تھے، اور سرکار وہاں جا کے لیٹ جاتے تھے، سرکار کو نیند آ جاتی تھی۔ اور وہ جو زمانہ کا مشہور کہانی ہے، زمانے کی مشہور کہانی، وہ اصل میں اسی طرح ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے، اب اس کے بختوں کا کوئی ثانی ہے؟ سلیم جیسا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، گرمیوں کا موسم ہے، سلیم کے گھر چلے گئے، وہاں چارپائی بچھائی گئی، سرکار اس پہ میوے استراحت ہو گئے۔ وہ گرمی کا موسم تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر سے وہ نور کے قطرے پسینہ بن کے وہ چل رہے تھے جسم۔ سلیم کو کیا خیال آیا کہ یہ پسینے زمین پر نہ گریں، یہ قطرے زمین پہ نہ گریں، وہ ایک برتن لے کے تو انہوں نے ان کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب وہ سرکار کے پسینہ مبارک کے قطرے اکٹھے کر رہی تھی سلیم، اور اس دوران سرکار بیدار ہو گئے۔ وہ منظر دیکھ کے سرکار نے فرمایا سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ یہ قطرے اکٹھے کر رہی ہوں۔ فرمایا ان کو کیا کرے گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمانے میں اس جیسی خوشبو اور کوئی نہیں، زمانے میں حضرات یہ کچھ نعرے کل کے لیے بھی بچا لیں۔ اگر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ آپ کے نعروں سے کوئی میرا جوش زیادہ ہو جائے گا یا کوئی میری ٹون بدل جائے گی یا میرا کوئی، وہ ایسا نہیں ہے۔ بس اب جس جگہ میں پہنچ گیا ہوں وہاں اب نعروں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ باتیں سننے کی ضرورت ہے، تو یہ کچھ کل کے لیے بچا کے رکھ لیں۔ اللہ کریم آپ پہ راضی ہو، آپ کے یہ جذبات، محبت، یہ جوش و خروش اللہ تعالیٰ اس کو سدا باقی رکھے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو خوشبو بناؤں گی، زمانے میں ایسی خوشبو نہیں ہے۔ بس اس حوالے سے صرف ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا ایک، آج مجھے لگتا ہے ساری باتیں وہ ان مائیوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ میں اس امید پہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے دروازے نہیں بند کرنے۔ حضرات وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ حضور جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو بہت لوگوں نے مرثیے بہت لوگوں نے کہے، ان میں بہت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، ان میں حسان بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں حضرات، کتنی ان کی تعداد ہے۔ ان میں حضرت فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ الاولیاء بھی ہیں۔ تو میں بہرحال اب اس طرف نہیں جاتا، وہ عربی ادب کا ایک خوبصورت باب ہے بڑا، لیکن میں اب اس طرف تو جانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرثیہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا کے لیے لکھا، تو اس کا ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ فرمایا جس آدمی نے اس مٹی کو سونگھ لیا جو مٹی میرے باپ کے جسم سے لگی ہے، وہ مٹی جو میرے بابا کے جسم سے لگی ہے، جس نے اس مٹی کی خوشبو سونگھ لی،
فرمایا اب اس کو قیامت تک کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں، اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، اب قیامت تک اس کو یہی خوشبو کافی ہے۔ تو وہ خوشبو ام سلیم نے اکٹھی کی تھی، جو مدینہ پاک میں پھر اس حوالے سے مشہور ہو گیا کہ جو اس گھر کے دروازے سے گزرتا تھا وہاں اس کو خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں، تو وہ خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ اس میں محبت کا ایک نقطہ اور عرض کر دوں، حضرت انس بن مالک نے بہت دعائیں لیں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہ تعالیٰ تیری مال اولاد جان میں برکت ڈالے۔ وہ برکت کا اثر یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے میں نے 120 اولادیں اپنی، یعنی پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے، فرمایا 120 اولادیں میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں، اتنی یعنی اولاد کثرت سے ہو گئی۔ اور پھر عمر اتنی پائی، بصرے میں ان کا وصال ہوا، 120 سال کے ہو کے دنیا سے پردہ فرمایا۔ لیکن جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے ایک خوشبو کی شیشی نکالی اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے سفر کر جاؤں تو یہ خوشبو میرے کفن پہ مل دینا، پھر مجھے دفن کر دینا۔ حیران ہوئے لوگ، کسی محبت والے نے عرض کیا کہ یہ کوئی خاص خوشبو ہے جو آپ نے فرمایا ہاں یہ بہت خاص ہے، یہ وہی خوشبو ہے جو میری ماں نے نبی پاک کے پسینوں سے اکٹھی کی تھی۔ لیکن اس بات کا اصل مزہ کیا ہے میں بتاؤں، 120 سال کی ہوئی، آپ کو پتہ ہے پھر سرکار کے بعد اسلام کی تاریخ میں بڑے خوشکاں واقعات ہوئے ہیں، بہت مسلمانوں کے ایسے مشکل ادوار آئے، بس یہ کوئی صاحب کرامت لوگ تھے جنہوں نے سرکار دو علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے فیض پائے تھے، یہ اسلام آپ تک پہنچ گیا۔ ورنہ ایسے سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، علی المرتضیٰ شیر خدا شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین والا پہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہ بہت ایسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس خوشبو کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ ان حالات میں بھی، ان زلازل میں بھی، ان فتنوں میں بھی وہ سنبھال کے رکھی اور 120 سال سنبھال کے رکھی۔ خیر حضرات، حضرت انس بن مالک کی اور بھی باتیں میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ کئی روایتیں آپ ذہن میں نے کہا ہے نا، کوئی یہ چیپٹر حضور کی سیرت کا مکمل نہیں ہوتا انس بن مالک کے علاوہ، کوئی بھی مصنف ان کو چھوڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو ترک نہیں کر سکتا۔ ان کی مروی روایات اب میں زیادہ تو نہیں سنا سکوں گا، ایک دو میں سنا لیتا ہوں جلدی کر کے۔ میں جو روایت سنا رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مرہ رسول، یہ ساری سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں، فرماتے ہیں مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بعض سکک المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں گزرتے ہوئے، گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، بے بعض سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے، فَإِذَا وَبِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدَّفَّيْنِ وَيَتَغَنِّينَ، ایک دروازے سے گزر رہے تھے اور وہاں کیا ہو رہا تھا، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، وہ دف بجا رہی ہیں اور دف پہ بیٹھ کے گا رہی ہیں نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بچیاں ہیں قبیلہ بنو نجار کی۔ اب قبیلہ بنو نجار کا تعارف تو زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب نہیں، وقت کیا کروں، ٹائم زیادہ لے لیا حضرات نے، اور اب 10 بجے سے پہلے یہ پروگرام بھی ختم کرنا ضروری ہے، روزانہ چونکہ آپ کی محفل ہوتی ہے، تو اس لیے میں اب میرے لیے کچھ مشکلات ہیں، لیکن بہرحال سنیں حضرات، غور سے آپ سنیں۔ یہ قبیلہ بنی نجار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جن کا نام ہاشم تھا، جن کے نام سے یہ سارے سادات فخر کرتے ہیں زمانے میں، ہم ہاشمی ہیں، کرنا چاہیے۔ نبی پاک فخر کرتے تھے میں ہاشمی ہوں، عبد المطلب فخر کرتے تھے میں ہاشمی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ فخر کرتے تھے میں ہاشمی ہوں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے
70-72 لاشوں میں کھڑے ہو کے امام حسین نے جو آخری رجزیہ کلام کہا ہے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ انا ابن علی طاہر من آل ہاشم کفانی بہذا مفکرن ہین افخرو، میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا ہوں اور میری رگوں میں ہاشم کا خون دوڑتا ہے، اگر مجھے زمانے میں کبھی فخر کی ضرورت ہو، فخر مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اب میں یہ مواقع سارے عرض نہیں کر سکتا، کیا کروں، ایک عرض کر دوں؟ ہاں، ٹائم تو پھر آپ نے ٹائم دینا ہے تو پھر بات بنے گی، نہیں تو پھر بات نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے دروازوں میں، آپ جانتے ہیں ایک دروازے کا نام ہے باب السلام، بیت اللہ شریف کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب السلام۔ وہ باب السلام کو خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آگے جبل ابو قبیس ہے اور حرم کے اور اس کے درمیان ایک راستہ ہے۔ اب وہ ادھر بادشاہوں نے محل وغیرہ بنا لیے ہیں اور حرم شریف کی توسیع بھی ہو گئی ہے، اب راستہ اب بھی ہے لیکن تھوڑا ہے۔ کبھی اگر اللہ مدین لے جائے مکہ مکرمہ تو اسی راستے سے چل کے آپ سیدھے پیدل بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں؟ جنت المعلا۔ ہاں، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ لوگ ٹیکسیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور ٹیکسیوں والے وہ پل کے اوپر کھڑے کر کے کہتے ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملنے کا یہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ یہ ہے کہ آپ حرم سے نکلیں، اسی راستے کو لیں اور چلتے چلتے آپ جنت المعلا پہنچ جائیں اور وہاں پھر خوب دل کی بڑاس نکالیں، وہاں جا کے بیٹھیں اور اس خاتون کا شکریہ ادا کریں۔ خیر حضرات، یہ موضوع تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار اس باب السلام کے اندر تشریف فرمائے بیٹھے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف کے نظارے ہیں اور باہر سے کوئی ایک آدمی گزر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا اونٹ پہ سوار ہے۔ میں نے بتایا نا راستہ ہے، ادھر سے آتا ہے محلہ مسفلک کی طرف، آگے چلا جاتا ہے شاہراہ خلیل کی طرف چلا جاتا ہے، آگے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ راستہ ہے، پرانے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو وہ وہاں سے ایک اونٹ پہ سوار بندہ گزر رہا ہے اور وہ زبان سے کہتا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرجل المحول رحلہ اللہ نزلت بعال عبد منافی حبلت کا امک لو نزلت برحلہم مانعوک من عدم ومن اقطاری الخالطین غنیہم بفقیرہم حتی یعود فقیرہم کالکافی۔ اب وہ اونٹ پہ سوار ہیں اور جیسے دیہاتوں میں اب بھی ایسے ہوتا ہے، سفر کٹنے کے لیے کوئی بندہ کچھ نہ کچھ گناتا رہتا ہے، کوئی مائیے، کوئی دوڑے، کوئی شاعری کرتے رہتے ہیں نا۔ میرے حضور شیخ الاسلام گزر رہے تھے جنگل سے، اگر ٹرین کا ٹائم بھی تھا، گاڑی کا ٹائم بھی تھا، گاڑی پہ بیٹھنا تھا، یہ سباگا ریلوے اسٹیشن پہ، تو راستے میں کوئی چرواہا اپنی بھیڑ بکری چرا رہا تھا، وہ ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ کچھ گا رہا تھا مائیے وغیرہ، تو ایک مائیے کے بول میرے حضور شیخ الاسلام کے کانوں پہ پڑے نا، تو ایسے تڑپ کے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا یار اس کو بلاؤ، اس چرواہے کو بلایا گیا نا، تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے یارو، مجھے بھی سناؤ۔ وہ تھوڑا جھینپ سا گیا کہ وہ بزرگوں کے سامنے میں کیسے، فرمایا نہیں یار تو بس جو تو کہہ رہا تھا وہ مجھے بھی سنا۔ تو وہ کہہ کیا رہا تھا، جھبدی آ ڈھولا کیڑیاں دیراں لائیاں نہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے وہ ساری جیب اس پہ خالی کر دی، اس کو کہا بس مجھے یہی سناتا رہے، اور جیب خالی اس پہ کر دی، نذرانہ دے دیا اس کو خوب، اور یہ سنتے رہے۔ سننے کے بعد جب روانہ ہوئے تو کسی غلام نے عرض کیا حضور گاڑی گزر جائے گی، آپ نے تو یہاں گھنٹہ لگا دیا، گاڑی کے تو ٹائم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ فضل کرے گا۔ کسی بے تکلف نے عرض کر لیا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا تھا اس میں، تو آپ فرماتے ہیں اس میں یہ تھا کہ جب حضور معراج پہ چلے گئے تو زمین کی یہ کیفیت تھی، ساری زمین کی، یہ زمین روتی تھی اور یہ فریاد کرتی تھی جھبدی آ ڈھولا۔ کوئی پنجابی سمجھ آمدی ہے؟ جھبدی آ ڈھولا کیڑیاں دیراں لائیاں نہیں۔ یہ حالت اس وقت کس کی تھی؟ زمین کی۔ تو خیر یہ تو درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اونٹ والا کچھ شیر الاپتا ہوا اونٹ پہ سوار ہے، وہ گزر رہا ہے، راستہ ہے، سرکار کو آواز آ رہی ہے، وہ آواز سرکار کو آ رہی ہے۔ اب ظاہر مسافر ہے، وہ کھڑا تو نہیں تھا، وہ تو چلتا 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 نیچے باب عبدالعزیز سے آگے نیچے اتر گیا۔ جب وہ نیچے اتر گیا تو آواز آہستہ 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 آہستہ
متم ہوتی ہوتی بند ہو گئی۔ حضور کی خدمت میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جو شعر رابطہ جا رہا تھا مسافر تجھے بھی آتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آتے ہیں۔ کمال ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی آتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر تو مجھے سنا، یہ شعر جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی سنے ہیں۔ میں نے ایسے نہیں آپ کو سنا دی اپنی مرضی سے، یعنی یہ وہ اشعار ہیں جو سرکار نے پھر فرمائش کر کے سنے۔ اب ان میں موضوع کیا ہے میں تفصیل میں جائے بغیر عرض کر دیتا ہوں کہ تاریخ میں اگر کوئی صاحب علم پڑھنا چاہیں تو تاریخ میں یہ چیپٹر پورا موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسم اعتفاد۔ عربوں میں ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ ویسے بھی بارانی علاقہ تھا، بارشیں نہیں ہوتی تو قحط ہوتے تو لوگ بھوک سے مرتے تھے، کوئی شہر بستی آباد نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے گھر خیمے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو پھرتے رہتے تھے، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں خیمے لگاتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے، جب پانی ختم ہوتا تھا پھر پانی کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ تو پانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوبوں کے صدقے کرم فرما دیا ہے۔ جنگلوں میں بھی کہاں بھی جائیں آپ تو پانی پانی ہے، پانی پانی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے۔ خیر اللہ، وہ ایک زمانہ آیا رسم اعتفاد کہتے ہیں اس کو تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ رسم اعتفاد تھے جب کوئی قبیلہ بھوکا مرنے لگتا تو بجائے بھیک مانگنے کے، یعنی کوئی زمانہ ایسا تھا یہ اتنے غیور تھے لوگ کہ وہ بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ موت کے تلاش میں صحراؤں میں چلے جاتے تھے کہ بجائے کسی سے بھوک مانگیں بھوکے مر جائیں گے، تو وہاں موت کا انتظار کرتے تھے، مر جاتے تھے۔ کچھ عرصہ تو یوں مرتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ یار ایسے مرنے سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں پیچھے ہمارے ساتھ، تو کیوں نہ ہم اپنے حصے کی قبر کھود لیں۔ جب دیکھیں کہ یار اب بس وقت اخیر آ گیا ہے تو چلو اس قبر میں اتر گیا، کوئی مٹی ڈالے نہ ڈالے، چلو ریت ہے صحرا، ہوا چلے گی تو وہ مٹی ڈال دے گی۔ اس کو کہتے ہیں رسم اعتفاد، یعنی اپنے آپ کو زندہ درگور کر لینا موت کے انتظار میں۔ یہ رسم چل رہی تھی۔ ادھر جناب ہاشم کا زمانہ آ گیا، عبد مناف کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام ہاشم ہوا۔ وہ ہاشم کا زمانہ آیا تو ظاہر ہے وہ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اپنے قبیلے کے۔ تو وہ جب سردار بنے تو وہ آئے بیت اللہ شریف میں، سارے عربوں کو قریشیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے تو بیت اللہ شریف کے سائے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کتابوں میں وہ بھی موجود ہے۔ وہ خطبہ یہ تھا کہ لوگوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو لوگوں نے دست بستہ کی حضور اب آپ ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں ہمارے، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کوئی حکم کرنا ہے تو میرا حکم یہ ہے کہ پورے عرب میں یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد اگر کسی پہ ایسا مشکل وقت آئے تو وہ پہلے ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے پاس آئے۔ اگر اس کی بھوک ختم نہ ہو، پریشانیاں ختم نہ ہوں، دکھ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، پھر جو مرضی کر لے پر پہلے ہمارے پاس آئے۔ اب پورے عرب میں اعلان کا کوئی معمولی آدمی کر سکتا ہے؟ جناب ہاشم نے یہ اعلان پورے عرب کے لیے کر دیا۔ اب لوگ آتے ہیں، بنی ہاشم کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب عبد المطلب کا زمانہ آیا تو نہ صرف دسترخوان بچھے رہتے تھے بلکہ اندر جذبات کا یہ عالم تھا کہ جانور ذبح کر کے فرماتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا ہو تاکہ میری دعوت میں یہ درندے چرندے پرندے بھی شامل ہوں۔ تو یوں لوگ آتے ہیں، ان کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، لیکن جب آ جاتے ہیں تو ابھی وہ پرانی دور جاہلیت والی غیرت موجود ہے۔ تو ایک آدمی مکے میں آتا ہے، اونٹ بٹھاتا ہے، اس پہ پلان اتار کے نیچے رکھ کے ایسے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اصل میں یہ علامت تھی کہ میں زبان سے نہیں مانگ سکتا کھانا، لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھوکا ہوں۔ تو وہ آیا مکہ شریف میں آ کے اس نے اونٹ بٹھایا، پلان اتار کے ایسے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے تو وہ اس کو مخاطب ہوتا ہے، سنیں، وہ مخاطب ہو کے اس کو کہتا ہے کہ یا ایھا الرجل المحول رحلہ، اے وہ شخص جو یہاں تو اوندا پڑا ہوا ہے پلان کے ساتھ۔ تو فرمایا حلا نزلت الی آل عبد منافی،
یہ قریبی تو عبد مناف کے بیٹوں کے گھر ہیں، تو وہاں تک کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ حوالت کا اموں کا لو نزلت برحلہم، تیری ماں تجھے روئے اگر تو وہاں پہنچ جائے گا۔ مانا کا من عدم و من افطاری، وہ اپنے بوئے پہ آنے والے، اپنے دروازے پہ آنے والوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ الخالطین غنیہم بفقیرہم حتی یعود فقیرہم کالکافی۔ حضرات یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو جلدی جلدی ایسے کر کے چلا جاتا، لیکن آج مجبوری ہو گئی نا، ورنہ مجھے کہیں موقع ملا تو میں نے وہاں اس شعر کی تشریح کی تھی، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن میں اس تقریر کا خلاصہ ہی بتا سکتا ہوں۔ اس تقریر کا میرا خلاصہ یہ تھا کہ یہ شعر پڑھ کے الخالطین غنیہم بفقیرہم، جب ان کے پاس کوئی فقیر آتا ہے تو ایک ٹائم کا کھانا دے کے فارغ نہیں کرتے، خیرات دے کے نہیں اٹھا دیتے، بلکہ اس کو اپنا مہمان مستقل طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ یعود فقیرہم کالکافی، اس کو اجازت جانے کی تب دیتے ہیں جب اور فقیروں کو پالنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو میں نے اس خیال کو، اس شعر کو میں نے بزرگوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ اصل میں یہ جو دنیا میں لنگر چل رہے ہیں نا، لنگروں کی کہانی یہ ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ یہ کائنات میں کوئی داتا صاحب کا لنگر ہے، کوئی معین الدین کا لنگر ہے، کوئی پیر سیال کا ہے، کوئی پیر پٹھان کا ہے۔ یہ جو زمانے میں سارے لنگر چل رہے ہیں، ان لنگروں کی کہانی اصل میں یہ ہے کہ پہلے یہ فقیر ہوتے ہیں اور پھر یہ بادشاہوں کی جا کے غلامی کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کے لنگر منظور ہوتے ہیں، جاؤ تیرا اتنا لنگر منظور ہو گیا۔ بلکہ روحانی بات یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ ڈیوٹی ہے، جب کسی کا لنگر منظور ہوتا ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تیرے دسترخوان پہ 1000 مہمان کھائے گا، 2000 مہمان کھائیں گے، 3000 مہمان کھائیں گے، 10,000، وہ جتنے کا فرماتے ہیں اتنا اس کا وہ لنگر جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے ظاہری سبب وغیرہ نہیں ہوتے۔ یہ جو پیر تھے نا، قاضی محمد صادق صاحب، نام سنا ہوگا، مفتی محمد امین صاحب کے بھی پیر تھے۔ ان کو کسی بڑے آدمی نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ حج کر لیں۔ کہتے ہیں ابھی مجھ پہ حج فرض نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کا سارا خرچ میں کر دیتا ہوں۔ تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ فرمایا میری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، حج مجھ پہ فرض نہیں ہے، اور یہ جو میں اپنے بزرگوں کا یہ ادھر مسافر آتے ہیں، ان کو میں نے کھانا وانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے آنے تک میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا۔ تو آپ مسکرا دیے۔ تو مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ کام تیرے کرنے کا نہیں، میرے کرنے کا بھی نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ تیرے کرنے کا نہیں، میرے کرنے کا بھی نہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی منظوری دیتے ہیں کہ یہ اتنا لنگر چلے گا تیرا، وہ قیامت تک چلتا ہے۔ داتا صاحب کا لنگر چل نہیں رہا۔ پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو، سیلاب آیا تھا تو گورنر نے دورے پہ جانا تھا، تو وہ پریشان انتظامیہ کہ یار لوگوں کے لیے کھانے کا کیا انتظام کریں اتنی تھوڑے ٹائم میں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ داتا صاحب سے جا کے دیگیں اٹھا لو۔ تو داتا صاحب ایک وقت میں اتنی دیگیں موجود تھیں جو آگے پورے شہر کے لیے کافی ہوگی۔ الخالطین غنیہم بفقیرہم حتی یعود فقیرہم کالکافی۔ فرمایا یہ اپنے در پہ آنے والے فقیر کو مہمان رکھتے ہیں، اجازت تب دیتے ہیں جب اور فقیروں کو پالنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرات یہ بھی تقریر کا حصہ نہیں تھا، جو بات اب آپ کے سامنے ہو گئی ہے۔ باتیں تو میں نے کچھ اور کرنی تھیں، اب اللہ کو یہی منظور ہے تو پھر میں نے اسی پہ قناعت کر لی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جناب ہاشم کا نام صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ تو میں نے یہ شعر اس لیے بھی سنا دی ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمائش کر کے سنے تھے، آج میں نے حضور کے غلاموں کو حضور کی فرمائش پہ سنا دی۔ یہ شعر کیوں پسند آئے، یہ ادا کیوں پسند آئی؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم کے آباء و اجداد کی سخاوت کا ذکر تھا۔ تو یہ بنو نجار قبیلے کی بات سے چلی تھی
بنو نجار قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کے ہاں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی. شادی یہ شرط پہ ہوئی کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو ہماری بیٹی ہمارے گھر ہوگی. آپ نے شرط مان لی. چونکہ عرب تجارت کرتے تھے، آپ تجارت کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے. اپنی زوجہ محترمہ، ان کا نام سلمہ تھا، تو ان کو ساتھ لے کے گئے، اپنے سسرال میں چھوڑا. پھر شام چلے گئے، شام سے غزہ چلے گئے. غزہ میں ان کا وصال ہو گیا. ان کی قبر جنت المالا میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ان کا مزار، ان کی قبر غزہ میں ہے. سفر سے واپس نہیں آئے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا. وہ بیٹا جب پیدا ہوا تو اس کے یہاں سر میں سفید بالوں کا گچھا تھا پیدائشی طور پہ. تو جب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا یار یہ تو پیدائشی بابا ہے. انہوں نے نام ہی بابا رکھ دیا، شیبہ. شیبہ کا معنی بابا ہوتا ہے نا، بوڑھا. پیدائشی بچے کا نام شیبہ رکھ دیا. عبد المطلب نام کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے حرم شریف میں ایک دروازہ اس نام کا بھی موجود ہے بھائی، ہے نہیں؟ ہاں، باب بنی شیبہ اوپر لکھا ہوا ہے، باب بنی شیبہ. اس دروازے سے عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ حرم شریف میں آتے تھے. سمجھ آئی؟ ادھر ہی آپ کا گھر تھا نا وہ پہاڑ کے دامن میں، تو وہاں سے چلتے تھے. 10 بیٹے ساتھ ہوتے تھے. مسند بچھی ہوتی تھی، اس مسند میں آ کے جلوہ گر ہوتے تھے. عبد المطلب نام کیسے ہوا؟ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، جو عربوں کا طریقہ تھا، وہ اگر سامنے نشان رکھا ہوا ہے، تیر چلا رہے ہیں، نشانہ پکا رہے ہیں. تو ایک بچہ، اس کا حسن ایسے چاند کو شرماتا ہے. وہ بچہ بھی جب اس کی باری آتی ہے تیر نشانے پہ لگانے کی، وہ نشانے پہ تیر لگاتا ہے، وہ بالکل نشانے میں لگتا ہے. اور پھر وہ زور سے جمپ لگاتا ہے، اور جمپ لگا کے کہتا ہے میرا تیر نشانے پہ کیوں نہ لگے، میں جو ہاشم کا بیٹا ہوں. وہ جو مسافر گزر رہا تھا وہ منظر دیکھ کے رک گیا. اس نے کہا یار یہ ہاشم کا نام لیا ہے اس نے. وہ قریب گیا، بچے کو بلایا، پوچھا بچے تم یہ کہتے ہو میں ہاشم کا بیٹا ہوں، تم ہاشم کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں ہاشم کو جانتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، عبد مناف کا بیٹا ہے. اس کو ساری کہانی سمجھ آ گئی. چلا گیا. وہاں حرم شریف میں جیسے آپ عرب آپ دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں حرم شریف میں، چائے وائے لے آتے بیٹھ. اس زمانے میں بھی یہی تھا، مختلف قبیلے آ کے اپنی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ جہاں عبد مناف کے بیٹے بیٹھے تھے وہاں چلا گیا، اور ان کو جا کے کہتا ہے کہ یار وہ ہاشم تو دنیا سے چلا گیا، تم اس کے بھائی ہو، تمہارا ایک بیٹا ہے اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنا سعادت مند، تم یار تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو جو چچا تھے ان کے ہاشم کے بھائی مطلب، وہ گھر نہیں گئے، وہیں سواری منگوائی اور وہیں سے سیدھے مدینہ کی طرف رخ کر دیا. وہاں سے بچہ مانگا، انہوں نے کہا جی آپ کا بچہ ہے، آپ لے جائیں. اس طرح حضرت شیبہ مکہ آتے ہیں. جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اب 400-500 میل اونٹ پہ سفر، وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا بچہ، کسی نے دیکھا کہ یار گرد و غبار کے اندر بھی چمک رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب تو وہ مطلب سے کہتے ہیں مطلب یہ یار تو غلام کہاں سے لایا ہے؟ غلامی کا زمانہ تھا نا. اس نے یہی سمجھا کہ کہیں سے خرید کے لایا ہے. یار ایسا خوبصورت غلام، یہ مٹی کے اندر چمک رہا ہے، اوپر ساری مٹی ہے اور پھر بھی روشنی باہر نکل رہی ہے. وہ کہتے ہیں مطلب یہ تو غلام کدھر سے لایا ہے؟ آپ نے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ اگر میں غلام کہہ دوں گا تو یہ تو بے ادبی بھی ہو جائے گی اور یہ غلام ہے بھی نہیں، تو آپ چپ رہ گئے. تو پہلے گھر لے جاؤں گا، نہلاؤں دھلاؤں گا، کپڑے بدل کے پھر حرم میں لے آؤں گا. تو جب تک یہ کام کرنا تھا، اس بندے نے جا کے حرم میں ہل مچا دی کہ یار وہ مطلب کو غلام لے کے آیا ہے، ایسا خوبصورت، ایسا حسین و جمیل، دنیا نے دیکھا نہیں ہے. وہ بچے کو نلا دلا کے کپڑے پہنا کے لے آئے. تو جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے ہو عبد المطلب اتنا خوبصورت. یہ عبد المطلب نام ایسے ہوا ہے، ورنہ ان کا نام شیبہ ہے. شیبہ جو اصل نام ہے ان کا پیدائشی، وہ شیبہ. شیبہ کا معنی ہوتا ہے بابا، اور وہ واقعتاً بابے تھے، پورے عرب کے بابے تھے. اب ان کی تاریخ میں سنانا شروع کروں حضرات، بس ایک جملہ سنا دیتا ہوں کہ یہ عربوں کا کام کیا تھا بھلا. یمن کی بندرگاہوں سے یہ سامان اٹھاتے تھے،
اونٹوں پہ لاد کے شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے. شام کی منڈیوں میں یورپ کا سامان آتا تھا، وہ اونٹوں پہ لاد کے پھر یمن کی بندرگاہوں پہ لاتے تھے. پرانے زمانے میں ایشیا اور یورپ کا تجارت کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. پیدل سفر نہیں ہو سکتا تھا، پیدل اب بھی نہیں ہو سکتا نا، اتنا بھاری بھرکم سامان اتنے ہزاروں میل کیسے جا سکتا ہے. تو اس زمانے میں بھی کشتیوں پہ ایشیا کا سامان جاتا تھا یمن کی بندرگاہوں سے یہ عرب لوگ اٹھاتے تھے، اٹھا کے شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے. شام کی منڈیوں میں یورپ کا سامان ہوتا تھا، وہ اٹھا کے، یہ تجارت یہ تھی ان کی، یہ تجارت کرتے تھے. اسی پہ ان کا گزر اوقات تھا. تاجر تھے اس معنی میں تاجر تھے. تو حضرات میں بلا عرض کیا کر رہا تھا، کوئی یاد ہے؟ حضرت عبد المطلب کے پاس جب قافلے چلنے لگتے تھے تو عبد المطلب کے پاس آتے تھے کہ راستے میں دھاڑیں پڑتی تھیں، ڈاکو پڑتے تھے، لوٹتے تھے. یہ تو اب بھی کر لیتے ہیں وہ کام، لیکن پچھلے زمانوں میں جب یہ پیدل قافلے چلتے تھے، پیدل مسافر چلتے تھے، تو راستے میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں ان کو مارتے کوٹتے تھے، لوٹ لیتے تھے. آپ نے وہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہوئے ہیں. بڑے زبردست اللہ کے ولی تھے. پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی. ساری رات پیر میر علی شاہ ان کا کلام سنتے رہتے تھے. تو میں ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. وہ پنجابی شعر ہے، میں سنیا ہے، اتھے بدو مرندے ہیں کٹیندے ہیں، مرندے ہیں کٹیندے ہیں، مدینے ونج پہنچندے ہیں، میں این جی مار تو صدقے. میں سنیا ہے بھائی تے بدو مرندے کٹیندے ہیں، انہاں دی باہر کٹائی تو ڈر کے تے لوگ پھر تیز بھجدے سن بھائی جلدی. بھجن دا مطلب ہے مدینے جلدی پہنچ جاندے ہیں. مرندے ہیں کٹیندے ہیں، مدینے ونج پہنچندے ہیں، میں این جی مار تو صدقے. تو وہ زمانہ ایسا تھا، لوٹ مار کا زمانہ. تو لوگ قافلے کس کے پاس آتے تھے؟ بابا عبد المطلب کے پاس آتے تھے. ان کو کہتے تھے ہمارا قافلہ جا رہا ہے، ہمیں کو خط لکھ کے دو. حضرات آپ اہل علم ہیں، دنیا میں امریکہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ملک ہو، بڑی بڑی انتظامیہ ہو، یہ چور اور ڈاکو کسی کے قبضے میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ان پہ کسی کا حکم چلتا ہے؟ نہیں. یہ کسی کی بات مانتے ہیں؟ لیکن وہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ خط لے کے چلتے ہیں بابا عبد المطلب سے، اور آگے جہاں ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ خط دکھا دیتے ہیں کہ یہ یار ہمارے پاس بابا کی امان ہے. وہ ڈاکو چور لٹیرے جب حضرت عبد المطلب کا خط دیکھتے تھے تو وہ بوسہ دیتے تھے، کہتے جاؤ. اس لیے اس بابے کا آج بھی دروازہ ہے، باب بنی شیبہ. کبھی خدا لے جائے تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں، اس یاد میں بیٹھیں کہ نبی کریم کے پیارے دادے اس دروازے سے داخل ہوتے تھے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ. تو حضرات بات چلتی چلتی کہیں دور کی دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے کل مدینہ اس زمانے میں مدینے کے چھوٹے چھوٹے گھروندے تھے، کچے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں. ان گلیوں کا عالم یہ تھا کہ آمنے سامنے 2 آدمی کراس نہیں کرتے تھے. اگر آمنے سامنے 2 آدمی آ جاتے تھے تو ایک آدمی دیوار کے ساتھ لا کے کھڑا ہوتا تھا، دوسرا گزرتا. یہ جنہوں نے 80 کی دہائی میں مدینہ دیکھا ہے انہوں نے کچھ وہ حالت دیکھی ہوگی. 80 کی دہائی تک جب یہ توسیع جب بڑی توسیع ہوئی وہ 83-84 میں ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی پرانے مدینے کے آثار موجود تھے، بلکہ لوگ یہ باب بقیع سے باہر نکلتے تھے تو ایک گھر تھا جس دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ ہاذا بیت ابو ایوب انصاری. اس دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، پرانے زمانے کو یاد کرتے تھے. اس زمانے کو یاد کرتے تھے جب سارا مدینہ دروازے کھول کے بیٹھا تھا. ہر بندے کی تمنا تھی کہ سرکار میرا گھر حاضر ہے، لیکن سرکار کسی کا دل نہیں توڑنا تھا نا. تو سرکار فرماتے تھے کہ حاضی ناقتی ہی مامورتن، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو پتہ ہے اس نے مجھے کدھر لے کے جانا ہے، تاکہ میں کسی کا دل نہ توڑوں. جہاں میرے اللہ کی رضا ہے میں وہاں پہنچ بھی جاؤں اور میں کسی کو نہ بھی نہ کروں. تو یوں وقت تھا کہ لوگ اس اونٹنی کے منہ کی طرف دیکھتے تھے، یار ادھر بیٹھ جائے.
وہ جب اونٹنی گزر جاتی تھی تو مایوس ہو جاتے تھے، ادھر تو نہیں بیٹھی، اگلا بندہ ایسے کھڑا ہے یار ادھر بیٹھ جائے، میں قربان جاؤں یار، یہ جو دنیا میں مدینہ 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 ایسے نہیں ہے۔ تو خیر وہ چلتی 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 کہاں جا کے بیٹھ گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ۔ تو وہ میزبان رسول ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 80 کی دہائی تک جب باب بقیع سے لوگ باہر نکلتے تھے تو سامنے ایک گھر تھا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہ گھر ابو ایوب انصاری کا ہے۔ وہ لوگ وہاں محبت کے آنسو بہاتے تھے، اس زمانے کو یاد کرتے تھے جب رسول خدا کی اونٹنی اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھی۔ یہ میزبان رسول تھا۔ اب میزبان رسول کا نام آیا تو باتیں بہت دل میں آ گئی ہیں، لیکن اب میں وہ بات کرتا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے آقا کریم کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفَّيْنِ، وہاں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ گھر میں بیٹھی دف بجا رہی ہیں اور دف پہ گا رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بچیاں ہیں قبیلہ بنی نجار کی اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ عرشوں کا مہمان، عرشوں کا مسافر، وہ حبیب رب العالمین، وہ ہمارا مہمان بن گیا ہے، ہمارا پڑوسی بن گیا ہے۔ اپنی قسمت میں ناز کر رہی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ حضرات یہ جو محفلیں اب ہم کرتے ہیں اس کی بنیاد اصل میں مدینہ پاک پر پڑی ہے۔ ویسے تو 3 ادوار ہیں، نعتوں کے 3 ادوار ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے بھی لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، حضور کا ذکر کرتے تھے، اپنی محبت کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ پھر حضور دنیا میں جلوہ گار ہو گئے، پھر لوگ دیکھ دیکھ کے نعتیں کہتے تھے۔ پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو نعتوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ اب ان 3 ادوار کے لیے پھر اگلے سال کا انتظار کریں اور مجھے پھر یاد بھی کریں، بھائی اس موضوع پہ تقریر کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سرکار گزر رہے ہیں اور ادھر گھر میں بچیاں گا رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بچیاں ہیں قبیلہ بنو نجار کی اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رسول خدا ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ آواز آئی، سرکار کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا ان بچیوں کو بلاؤ۔ بچیوں کو بلایا، وہ جس کی یاد میں بیٹھی تھی وہ دروازے پہ کھڑا ہے، وہ جس کی نعتیں پڑھ رہی تھی وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب بچیاں آئیں سرکار کی بارگاہ میں، ایسے گھیرا جیسے بچے کرتے ہیں، بچیاں تھیں نا، سرکار کو گھیرا ڈال لیا۔ سرکار ان سے مخاطب ہو کے فرماتے تم کیا کر رہی تھیں؟ انہوں نے حضور کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا، جو کہہ رہی تھی وہ کہنا شروع کر دیا، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری۔ تھوڑی دیر حضور نے ان کا کلام سنا، پھر حضور نے ایک سوال فرمایا۔ بس یہ آخری بات حضرات، آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور یہ موضوع بھی ایسے پھیل گیا ہے، اس کو سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بہرحال کچھ باتیں تھیں جو آج کرنی تھی ضروری، لیکن رہ گئیں، اللہ کو جو منظور۔ تو میں اب یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ حضور بچیوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بھئی تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ حضرات میں ابن ماجہ کی آپ کو حدیث سنائیے، سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، ایسے نہ سمجھیں کہ میں نے ادھر۔ حضور نے فرمایا، بچیوں کو مخاطب ہو کے فرمایا تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ کام تو محبت والے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو بڑی محبت ہے۔ اب آگے سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرا اللہ جانتا ہے، انی لأحبکن، فرمایا اللہم انک تعلم، 2 طرح کی روایت آئی ہے، انہ یعلم، اللہم انک تعلم، انی لأحبکن۔ آپ فرماتے ہیں مدینے والوں مجھے بھی تمہارے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ بڑی محبت ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے مدینے والوں کا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت آیا ہے جب یہ رانا والی جنگ، جب یہ جنگ ہوئی، بڑی خطرناک جنگ تھی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اس کا بھی ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ جنگ فتح ہوئی، بڑے پرانے قبیلے تھے، بڑے فخر سے کہا کرتے تھے جب یہ جنگ بدر فتح ہوئی، احد، خندق، لوگ یہ کہتے تھے، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن والے لوگ کہتے تھے کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھوں سے واسطہ پڑا ہے، جب ہمارے ساتھ جنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ فیصلہ بھی کر کے جاتے ہیں، تو سرکار حوازن کی طرف چلے گئے، وہاں جنگ ہوئی بڑی، بس کیا عرض کروں پہ، اب تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بڑے ہزاروں سال سے اسٹیبلش فیملیاں، اسٹیبلش خاندان تھے، پھر مال غنیمت ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، اور سونے چاندی کے تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایسے چمک رہا تھا سونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 3 دن قیام فرمایا، یعنی فتح کا جشن منایا، 3 دن یہاں جیرانہ، جہاں آپ جا کے آپ احرام باندھ کے بڑا عمرہ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 17-18 کلومیٹر ہے صرف، اگر اللہ کبھی لے جائے تو وہاں سے بھی احرام باندھیں، کیونکہ میرے نبی پاک نے یہاں سے احرام باندھا ہے۔ تو وہ 3 دن وہاں سرکار نے جشن منایا، تقسیم ہو رہے ہیں، سونے لٹائے جا رہے ہیں، درہم و دینار لٹائے جا رہے ہیں، کیا منظر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی چادر ایسے باندھی ہوئی ہے گلے کے ساتھ، آگے اس کو درہم و دینار کے ساتھ بھرتے ہیں اور جا کے لوگوں کی جولیوں میں بک بھر بھر کے ڈالتے ہیں۔ ہائے سرکار بلا رہے ہیں مختلف لوگوں کو، تم ادھر آؤ، وہ آتا ہے فرماتا ہے تم 1000 بکریاں لے جاؤ، کسی کو کہتے ہیں تم 500 اونٹ لے جاؤ، کسی کو کہتے ہیں اتنی بھیڑیں لے جاؤ، اور کسی کو کہتے ہیں کہ ادھر پلو بچھاؤ، جتنا سونا اٹھانا ہے اٹھا لو۔ ایسا بھی ہوا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی انہی میں تھے نا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے، اب یہاں حضور کے ساتھ تھے، فرمایا چچا جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو۔ تو وہ سونے کے دل دادا بھی تھے، حضرت عباس کے متعلق حدیث میں آتا ہے وہ سونے کے دل دادا بھی تھے، تو انہوں نے چادر بچھائی نا تو سونا اتنا اس میں رکھ لیا، جب اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں جاتا۔ جب مغانم خزائن اس طرح بٹ رہے تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ حضور سارا مکے والوں کو دے رہے ہیں، یہ سارا مکے والوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت انس کی ایک حدیث یاد آئی، لیکن حدیث لمبی ہے، میں برکت کے لیے سنا تو دوں لیکن وقت بہت لگ جائے گا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی۔ اس حدیث کا ایک لفظ یہ ہے، سرکار نے فرمایا امرنی ربی بتسعین، میرے اللہ نے مجھے 9 کام کرنے کا، حضرت انس فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اللہ نے مجھے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے، الاخلاص فی السر والعلانیہ، العدل فی الرضا والغضب، والاقتصاد فی الفقر والغنی، وان اعفو من ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے معاف کر دوں، واعطی من حرمنی، اور جو مجھے محروم رکھے میرے اللہ نے فرمایا اس کو دیا کر۔ یہ اب نظارہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کے اندھیروں میں رسول خدا کو مکہ چھوڑنا پڑا، پھر کتنی جنگیں مسلط کیں، کتنے حضور کے پیارے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ جب حضور کی باری آئی ہے تو سرکار فرماتے ہیں جتنا سونا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ یہ ہے اللہ کے حکم پہ عمل ہو رہا، ان اوتی من حرمنی، جو مجھے محروم رکھے میں اس کو دیا کروں۔ اب یہ خزانے یوں بٹ رہے ہیں۔ جو بات حضرات جس پہ اب ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدینے والے جب اب مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ ان ھذا لہو العجب، وہ اللہ کی قسم ہے یہ عجیب کام ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خدا کی قسم یہ تو عجیب کام ہے، کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے۔ ان دماء قریش تقطر من سیوفنا، یہ قریشیوں کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، ہم نے تلواریں مار مار کے ان کو سیدھا کیا ہے۔ وہ غنائم ولا ترد الیہم، اب غنائم بانٹنے کی باری ہے تو وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس کی مشکل تشریح نہیں ہوتی، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ یعنی یہ ایسا نازک وقت آ گیا، میرے کریم نے ان کو بلایا، مدینے والوں کو بلایا، ان کے ساتھ اجلاس کیا، ایک خطبہ دیا،
محدثین نے جو حضور کے خطبے شمار کیے ہیں ان میں اس کو خطبہ شمار کیا ہے۔ اہل مدینہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ پر یہ مہربانیاں کی، یہ مہربانیاں کی، یہ مہربانیاں کی، لوگوں نے مجھ پہ دروازے بند کر لیے، تم نے دروازے میرے لیے کھول دیے، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تصدیق کی، تم نے اپنے بچے میرے قدموں پہ قربان کر دیے۔ یہ ان کی خوبیاں ان کو بتا رہے ہیں، ساتھ ہی فرما رہے ہیں بھلا یہ تو بتاؤ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں تمہارا نام آئے گا انصار مدینہ ہے۔ بس جب حضور نے یہ بات یاد دلائی کہ قیامت تک میری امت قرآن پڑھے گی اور مدینے والوں تم انصار ہو، تمہیں اس طور پہ پڑھیں گے کہ یہ رسول خدا کے مددگار ہیں، معاون ہیں، تمہیں یہ فخر تھوڑا ہے کہ میری وجہ سے تمہارا نام قرآن میں آ گیا اور میری امت قیامت تک تمہارا نام پڑھے گی۔ اب تو بس روئے، اتنا روئے کہ زمین پہ چھپڑیاں لگ گئیں۔ جب سرکار نے ان کو یوں دیکھا روتے ہوئے تو سرکار نے کرم فرمایا اما تردون، توجہ ہے یہ آخری جملہ ہے بس، اما تردون، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو ان یذهب الناس بالشاة والغنم، کہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں تو وہ بکریاں اور بھیڑیں اونٹ لے کے جائیں، وتذهبون برسول اللہ، تم مدینے لوٹ کے جاؤ، مدینے والوں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو۔ تو فرمایا میں آج بھی تمہارا ہوں، کل بھی تمہارا ہوں، میں نے رہنا ہی تمہارے پاس ہے۔ اب میں اس نقطے کو مزید کیا کھولوں، صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اب سیدہ آمنہ کا گھر بھی، سیدہ خدیجہ کا گھر بھی، جناب عبداللہ کا گھر بھی، جناب عبد المطلب کا گھر بھی، اب ہاشمیوں کے سارے گھر حضور کے قبضہ میں ہیں جہاں دل چاہ رہے ہیں، مقام صفا پہ بیٹھ جائیں، مقام ابراہیم پہ بیٹھ جائیں، حتیم کعبہ میں ڈیرا لگا لیں، جہاں دل کرے سرکار بیٹھ جائیں نا۔ اب تو سارا مکہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس مدینہ جاؤں گا، میں واپس مدینہ جاؤں گا۔ اما تردون ان یذهب الناس بالشاة والغنم، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، مدینے والوں تم اللہ کا رسول لے کے جاؤ۔ تو جواب میں کیا کہا، جواب سن لیں، جواب میں کیا کہا، رضینا باللہ ربًا، رو بھی رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں رضینا باللہ ربًا، اے رسول خدا ہم اللہ پہ بھی راضی ہیں، رب محمد نبیہ، سونے محمد کے نبی ہونے پہ بھی راضی ہیں، رب الاسلام دینہ، اس پیارے دین اسلام پہ بھی ہم راضی ہیں۔ اور میں بتاؤں اگلی بات آخری، وہ یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینہ وبمحمد نبیہ، اولیاء کرام کے وظائف میں شامل ہے۔ یہ وظیفہ پہلے مدینے والوں نے پڑھا تھا، اب اس کے بعد امت کے اولیاء کے وظائف میں شامل ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو بندہ 3 بار اس وظیفے کو دن میں پڑھ لیا کرے، فرمایا وہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا شان بزرگ و برتر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو زیادہ آسانیاں دے، وہ آسانیاں بانٹنے